بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو مسائل یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ دوستو، انشاءاللہ العزیز آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ مختلف مسائل شیئر کریں گے جو کہ سوالات کی صورت میں ہوں گے۔ جو مسائل اور سوالات ہمارے ذہنوں میں ہوتے ہیں انشاءاللہ العزیز آج وہ مسائل ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو۔ سوال: کیا نومولود بچے کا نام رکھنے کے لیے دن، تاریخ اور ٹائم کے حساب سے نام رکھنا چاہیے یا پھر اللہ تعالیٰ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ناموں میں سے کوئی بھی نام رکھ سکتے ہیں؟ جواب: بچے کا نام رکھنے کے لیے دن، تاریخ وغیرہ کا حساب کرنا شرعاً کوئی ضروری نہیں، البتہ نام ایسا ہونا چاہیے جو معنی کے اعتبار سے درست ہو، اور اگر انبیاء، صحابہ اور اولیاء کرام کے ناموں میں سے کسی کا نام منتخب کر لیا جائے تو زیادہ باعث برکت اور خیر کا سبب بن سکتا ہے۔ سوال: موبائل نیٹ ورک پر لون کی سہولت موجود ہے، لیکن بعد میں جب بیلنس ڈالا جاتا ہے تو لون کے ساتھ کچھ اضافی رقم بھی کاٹی جاتی ہے، تو کیا یہ سود کے زمرے میں آتا ہے؟ جواب: واضح رہے کہ ایزی لوڈ سودی معاملہ نہیں، بلکہ یہ موبائل کمپنی اور اس کے صارف کے درمیان عقد اجارہ کا حکم رکھتا ہے۔ جب کسی کے پاس بیلنس نہ ہو اور وہ کمپنی کی سہولت استعمال کر کے ادائیگی بعد میں کرنا چاہے تو کمپنی ایڈوانس بیلنس دے دیتی ہے، اور بعد میں جب صارف مزید بیلنس ڈلواتا ہے تو کمپنی دی گئی رقم سے کچھ زیادہ کاٹ لیتی ہے۔ اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں۔ سوال: کیا اسلام میں اس بات کی کوئی ممانعت ہے کہ شادی کے بعد بیوی اپنے والد کے نام کے بجائے اپنے خاوند کا نام استعمال نہیں کر سکتی؟ جواب: بیوی کا اپنے نام کے ساتھ شوہر کا نام لگانے سے مقصد نسب میں تبدیلی نہیں، بلکہ محض پہچان کے لیے بطور لاحقہ شوہر کا نام ملایا جاتا ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ فلاں کی بیوی ہے، لہٰذا ایسا کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں۔ سوال: کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگنا جائز ہے؟ جواب: اہل سنت والجماعت کے نزدیک اپنے اعمال صالحہ کے وسیلہ اور انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء کرام کے طفیل سے دعا مانگنا بلا شبہ جائز اور درست ہے۔ سوال: کیا ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے جو داڑھی منڈواتا ہو یا پھر چھوٹی کرواتا ہو؟ جواب: اگرچہ ایسے شخص کو اپنے اختیار سے امام بنانا جائز نہیں، تاہم بامر مجبوری جب کوئی اور امام مسجد میں نہ ہو تو اکیلے نماز پڑھنے سے اس طرح کے امام کے پیچھے نماز پڑھنا بہتر ہے اور اس جماعت کا ثواب بھی ملے گا۔ سوال: اگر کسی کی نماز فجر روزانہ قضا ہو جاتی ہو اور باقی 4 نمازیں باقاعدگی سے ادا کرتا ہو تو ایسے شخص کا کیا حکم ہے؟ جواب: بلا وجہ نماز کو اپنے وقت سے ٹال دینا گناہ کبیرہ ہے اور موجب عذاب ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ رات کو سونے سے پہلے فجر کی نماز کے لیے اٹھنے کا پورا اہتمام کر کے سوئیں۔ مثلاً کسی کو جگانے کے لیے کہہ دیں یا الارم وغیرہ لگائیں۔ اگر پھر بھی جاگ نہ کھلے اور سویا ہی رہ جائیں تو جاگنے پر پڑھ لیا کریں، مگر قضا پڑھنے کو معمول بنا لینا درست نہیں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کے ساتھ چند جدید مسائل شیئر کیے ہیں جو کہ آج کل لوگوں کو پیش آتے ہیں، لہٰذا آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ میرے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے اور ہماری بخشش کا سامان ہو سکے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور مزید مسائل کے لیے ہمارا چینل مسائل ضرور سبسکرائب کریں۔